وعلى آله وأصحابه الذين هم للإسلام كالظلال. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جامن پنڈ ضلع لاہور بڑے عرصے بعد تیسری مرتبہ خدمت دین واسطے حاضری دا موقع ملیا ہے. ملک محمد اصغر صاحب، ملک محمد الیاس صاحب، اس مرتبہ ملک طارق صاحب اس مرتبہ بڑے ہی اصرار نال جناب دے سامنے اس ناچیز نو پھر حاضر ہونے کا موقع بخشیا ہے. اللہ جل شانہ پاک محمد کریم دے نام پاک دی خیرات دو جگ دی رحمت مغفرت عفو عافیت معافات عطا فرماوے. کافی دیر تو جناب منتظر ہو، میں جناب دا خطاب دا ذوق پورا نہیں کر سکاں گا. طبیعت کچھ دنوں تو ناساز ہے تے جتھے بھی جانا ہے میں بس ایک دو گلاں کر دعا کر کے آ جانا. وعدہ وفا کرن دی خاطر جانا پیندا ہے. حالے طبیعت نرم ہے، بولن نال پھر باذوق بولن نال پھر نقصان ہو جانا. یہ بھی مینوں علم ہے. دوست احباب کافی دوروں تشریف لے آئے نے، باہر دے ضلعوں دے لوگ بھی اتنے آئے بیٹھے، قید آباد آئے بیٹھے نو ضلع خوشاب. صحیح گل ہے. حضرت صاحب قبلہ بزرگاں ساڈیاں نے سلف صالحین والا دین، اس دین دی سوچ نو آ زندہ فرمایا. جو میں بیان کر رہا، جو اللہ رسول دے دتے علم نال حقیقت ہے وہ بیان کر رہا.
انہوں نے سلف صالحین دے دین نو زندہ فرمایا. انہاں چ بڑا وڈا جڑا قدرت نے کمال رکھیا وہ یہ رکھیا ہے کہ وہ جوان اللہ رسول تو سوا کسی خفیہ اشارے تے نہ چلے نے نہ چل سکدے. باقی کوئی مائی دا لال یہ ہاتھ کھڑا کر کے دعویٰ نہیں کر سکتا. کسی نو کوئی نہ کوئی اشارہ پچھوں چلاؤن والا ہوندا ہے، لیکن واحد ذات نے کہ اللہ رسول تو سوائے کسی دے پیچھے نہیں چلتا. دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے، وک جانا انہاں دے مزاج چ ہے ہی نہیں. اگر یہ چیز ہوندی تو اتنا خالص دین نہیں سی ہو سکتا. کوئی مائی دلال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یا دعویٰ کرے گا تو ثابت نہیں کر سکتا کہ جی ساڈے کول صحابہ والا دین ہے. ایتھے دعویٰ بھی ہو سکتا ہے اور ثابت بھی ہو سکتا ہے کہ دین صحابہ کرام والا. لیکن ایک اتنے گزارش کرنا، ایک تدبیر، ایک تقدیر. تدبیر خدا یعنی شریعت والی، انسانہ دی تدبیر شریعت جنوں تدبیر شرع کہندے نے. انسانہ دی تدبیر خدا دی تقدیر ایک ہوگی یہ ضروری نہیں. تقدیر او دی ہور ہوگی، بندیاں دی تدبیر ہور ہوگی. جیویں انہاں دی تدبیر ہے اوویں او دی تقدیر ہوگی. انج بھی ہو جاندا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال تدبیر بھی اس ذات دی عنایت والی سی اور تقدیر بھی نال سی، یعنی تدبیر اور تقدیر دوویں آپ علیہ السلام دے نال سی. تا کر کے آپ دی ذات شریف ہمیشہ کامیاب ہے. ہر میدان ہر موقع تے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کامیاب ہوئے نا، کیونکہ اتھے آپ دی تدبیر اور تقدیر الہی ایک سی، نال نال رلدی گئی چل دی گئی. مولا حسین سرکار آپ دی تدبیر سی حکومت قائم کرنے دی، تقدیر ساتھ نہیں دیتا، تدبیر پوری نہیں ہو سکی. تدبیر انہاں دی برحق سی، رستہ انہاں دا بالکل صحیح، لیکن تقدیر ساتھ نہیں دیتی. تقدیر ساتھ دیندی تے آپ دا مقصد پورا ہو جاتا، حکومت قائم ہو جاندی. آپ دا مقصد سی یزید نو ہٹاونا، تو ہٹاون وچ کامیاب ہو جاتا. لیکن تقدیر ساتھ نہیں دیتا، آپ دی تدبیر مبارک دے مطابق نہیں ہو سکیا. یہ قدرت اپنی بے نیازی، اپنا مالک ہونا بخانا.
کہ ضروری نہیں بندیو تانوں ثواب دینا تہاڈی تدبیر سونی دے مطابق تانوں ثواب دینا وہ ایک علیحدہ ہے. اجر ثواب ضائع نہیں کرتا رہا. مطلب کامیابی یعنی مقصد پورا ہو جانا یہ اس ذات دا وعدہ کوئی نہیں. مقصد پورا کرے تے بھاویں نہ کرے. جس طرح کے ماں پیو کوشش کرتے ہیں اولاد واسطے کہ ہو جاوے نہ پیدا کرے تو دی مرضی. اسی طرح اسباب سارے پورے کر لینے لیکن ان اسباب دے وچوں جڑا مقصد نکلنا سی جڑا مراد سی وہ نہ پورا ہون دے. مالک اوتھے کسے دا زور لیکن انی گل ضرور ہے بھاویں او مقصد پورا کرے تے بھاویں رب نہ کرے اینا ضرور ہے کہ یہ تدبیر عین شریعت دے مطابق نعرہ تکبیر سلف صالحین دے بالکل مطابق. تا کر کے اس فکر نو اپنے تے اپنے اغیار نو بھی منن تو بغیر چارہ نہیں. وہ بھی کہندے نے یار گل بالکل ٹھیک. میری گل سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ؟ مطلب یہ کہ یہ اسی دعوی رکھنے کرنے کہ یہ دین سچا ہے صحیح ہے اور سلف صالحین دا رہا. مسئلہ مراد پوری ہونی ہے کہ نہیں مقصد پورا ہونا کہ نہیں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ دا کم ہے کرے تو پاویں. سمجھ نہیں آئی. پھر دوسری گل یہ بھی نال ہے کہ دین صحیح ہے اس کوئی نقص نہیں. حضرت صاحب کامل سن انہوں نے کامل دین انہوں نے ملیا. وچ واسطہ ترجمانی میں کیتی میں ناقص ہاں. اگر کسے پاس نقص ہونا ہے تو میری وجہ نہ ہونا ہے انہاں دی وجہ نہ. اگر کوئی میرے تے زبان درازی کرے تو اس کا حق بنتا. میں جواب دے سکاں گا تو فابہا نہیں دے سکاں گا تو تسلیم کراں گا میرے کو غلطی ہو گئی. کیوں میں کامل نہیں. میں ایویں نگاہ جا سکا جا ایک مولوی جہاں ادھر آن دا کوئی خیال بھی نہیں سی ایویں کھچ ترو کے لیا. میرے سچی پوچھو نا میں مینوں تو شروع دا ٹرک جڑا لگا سی نا ٹرک وہ فقیری دا لگا. مولوی گیری دا ٹرک مینوں کو نہیں سی. پہلے دن مینوں ایہو ہی جنون لگا ہے اللہ رسول دی محبت دا بس اور فقیری دا درویشی دا وہ جڑا پاسا دوسرا ہوندا ہے نا اس پاسے دا مینوں تے کھچ ترو کے ادھر لیندا گیا. تے جڑا بندہ کھچ ترو کے آوندا ہے ہن اودے تو کوئی ناقص گل نکل جاوے تو کوئی بڑی گل نہیں. لہذا اگر میرے کول کوئی ناقص گل نکلی ہے کوئی ادھوری نکلی ہے کوئی خلاف شرع نکلی تو میری کمی دی وجہ نال ادھر نہیں. دین جب کامل ہے تو جس کے پاس آیا ہے وہ بھی کامل ہے. نعرہ تکبیر. دین میرے دے نہیں آیا نہ میرے والد تے آیا نہ میرے دادے دے آیا. دادا میرا بھی جٹ آدمی سیدھا سادہ بالکل کچھ نہیں سن پڑے. والد صاحب بھی میرے سیدھے سادے کچھ نہیں سن پڑے. استاد محترم سن تے عالم دین سن لیکن اس فکر تو وہ بھی بے خبر سن. اگر یہ انہاں کول فکر ہوندی تے ہور میرے ساتھیاں کول ہوندی. میرے کٹھے پڑھن والے میرے ہم جڑے استاد نے انہاں سارے کول ہوندی. یہ صرف اور صرف حضرت صاحب قبلہ کول ہی آئی سی. میری دے سمجھ جویں دی آ گئی انہاں تو سن کے اوویں میں بیان کردا رہا. پھر جڑا وچوں اپنے میں او مولویاں والے کام موضوع جوڑ کے تے اپنے بیان کرنے جے وہ ہن اون دے اندر پتہ نہیں کی وچ ہویا تے کی نہ ہویا اللہ تعالی بہتر جاندا ہے. جنہ مرضی کوئی امام ہوئے کوئی ولی ہوئے انہوں یہ کہنا پیندا ہے. صحابہ بھی کہندے سن یا اللہ اگر صحیح ہے تے او تیرا فضل ہونا
اگر غلط ہے تو میرے نفس دی خطا ہونی. یہ صحابہ نو بھی کہنا پیندا، ولیاں نو بھی کہنا پیندا، عالماں نو بھی کہنا پیندا. یہ مطلب نہیں کہ میں یہ کہہ رہا کہ میں جو بیان کیتا وہ غلط ہے. میں کہہ رہا کہ اگر کوئی غلطی ہوئے تو میرے نفس دی شامت ہے، میں ناقص ہاں، میں ضرور اپنے نقصان دا اعتراف رکھنا، لیکن جتوں آئی ہے فکر وہ کامل ہے. ارے بھائی دلیل کیا ہے کہ جتوں فکر آئی ہے وہ شخص کامل ہے؟ ارے بھائی بات یہ ہے جب دین کامل ہے تو جس دل اتریا وہ دل کامل. ناقص دل ہوندا سیانے آندے نے بھانڈا چبا ہوگا، جو وچ پاؤ گے وہ چبی ہو جائے گا. سچا جڑا ہوندا سانچا، اٹاں دا سانچا، کسے بھی شے دی ڈائی جنوں آندے نے، ڈائی سیدھی صحیح نہ ہوئے جو وچ پاؤ گے نکلے گا تو بھی صحیح نہیں ہو سکتا. جدوں ڈائی صحیح ہوئے گی وچ، جدوں دل صحیح ہونا ہے تے جیڑا دین اترے گا وہ بھی صحیح ہوگا. جی میں دل ڈنگا ہونا ہے، جیڑا دین آوے گا نفس نے اپنی خواہش بخا کے انہیں ڈنگا کر مارنا. ہن سمجھ لگی جی کہ تو انہاں دا دل شریف جڑا ہے وہ ڈائی اللہ تعالی نے صحیح 16 نے بنائی سی، تاں اودے تے جو اتریا ہے وہ صحیح دی کہ نہیں. تو میرا دل جڑا ہے وہ ڈائی ڈنگی چبی سیدھی گل جی. ہوں میں جی ڈنگی چبی گل کر جا تو او دے تے یہ نہیں آخنا چاہیے دین وہ جڑا فکر ہے وہ غلط ہے، جڑا دین ہے وہ غلط ہے نا. یہ آخر چشتی نے فلاں تھان تے غلطی کی ہے، جو دین بیان ہویا وہ صحیح سی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی نال عرض کر دیں کہ معصوم تے محفوظ دے فرق ہے. میں اصل ایک موضوع جوڑ کے آیا سا. ایک طبیعت نہیں ٹھیک، ایک وقت کافی ہو گیا، وہ کسے ویلے پھر میں بیان کراں گا. او دے وچ میں ایک ایسے مسئلے دی حقیقت نو منکشف کرنا سی کہ جڑا کسے ممبر دے بیان نہیں ہویا، اور غیر مذہبانی طرفوں ایک بہت بڑے اعتراض دا وہ جواب ہو جانا سی. کل میرا جلسہ ہے کوٹ عبد المالک سکیم نمبر 3 میں. اللہ پاک دے فضل نال جویں طبیعت بنی بیٹھی ہے، جو مزید کل ٹھیک ہو گئی نا تو یہ موضوع اتنے لاواں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن یہ موضوع بعد از وقت لگ رہا، قبل از وقت نہیں پہ لگتا. مرہم گئے تو مرہم درد جگر ملی. وہ گلا سمجھ اس لیے آئی ہیں جس لئے موقع گوا بیٹھے ہیں. بہرحال موضوع تو بیان کر دیا گا انشاءاللہ العزیز. تے او دے چ اس کی وضاحت کراں گا. سننا بڑا ضروری انہوں. عام اعتراض اٹھتا ہے تو بڑا بڑا اعتراض ہے، دا جواب ہو جانا ہے. جڑا علماء بھی سنن گے تو آکھن گے واہ چشتیہ واہ. علماء کول بھی وہ جواب نہیں ہو.
اور یہ کوئی وڈی گل نہیں. سیانے آندے نے کس لے بال دا تیر تکا چل جاتا. میں بچے دا تیر تکا انشاءاللہ بڑا سونا چلنا. وہ شیخ سعدی فرماندے نا بھی تیر اندازی دی شرط لگی کھڑی سی, انگوٹھی جو تیر لنگاونا سی. بڑے بڑے تیر انداز فیل ہوئے کھڑے, کدی ہی لگا جائے تیر کدی ہی. ایک بچہ آیا انہیں تیر انہیں پھڑ کے نہ کمان تے رکھیا, سیدھا ماریا بچوں لنگ گیا. انہیں تیر پھڑ کے نہ تو توڑ دیتا. تو کسے آخیا یار تیر توڑ کے دیتا ہے؟ انہیں آخیا آج تکا لگ گیا, عزت بن گئی ہے, پرت کے وہ ضائع نہ ہو جائے. کسی اور تھان دے جڑی پہلی بنائی وہ بھی گوئی جائے. تو یہ گل ہے بھی کسی نے تیر تکا چل جاتا, نہ علم نہ کوئی شے. تیر تکا انشاءاللہ العزیز میرا این ٹکانے دے بچے. انہاں ہی معروضات نال میں جناب تو اجازت چاہنا. وعدہ پورا ہو گیا ہے, حاضری ہو گئی. راتی میں ضلع سیالکوٹ سا اتھے بھی اسی طرح حاضر ہوئے, بس دعا کر کے دو چار گلاں کر کے دعا کی تھی. یار زندہ دے صحبت باقی انشاءاللہ العزیز. پھر کسی موقع تے جناب دے سامنے یہ جو لایا پترے 5 منٹاں تو باہر آ تے میں اردو بولن دیا, پنجابی بیٹھے نے تو میں بھی پنجابی جی گلاں کیتیاں اور جڑیاں کیتیاں انہاں نوں سمجھ آ گئی. بس پتر گل جے طبیعت ہوندی کرن والی تے سفارش دی لوڑ نہیں سی, تے جدوں طبیعت نہیں تے پھر سفارش کرنا ہی فضول ہے. کہانی تسی وہ میں تاں نہیں سنا رہا, تسی پہلو سن چکے ہو کہانی. یہ سارے وہی آئے بیٹھے نے, اور بھی بس بس کرو تسی مسائل نہ چھیڑو. اصل میری طبیعت دا مسئلہ ہے. میں ہن مسئلہ دساں گا, پھر دی وضاحت وچ پی جاؤں گا. یہ نالے بیان بھی کیتا ہے میں, کیس ٹرانچ بیان ہویا کھڑا ہے. کیس ٹرانچ اس طرح دے جڑے عام مسائل لوکاں نوں درپیش ہوندے نے, یہ تے بہت سارے بیان ہو گئے. اللہ جڑا ٹائم دتا سی نا صرف تقریر واسطے دتا سی, تانوں سناؤن واسطے دتا ہے. تے طبیعت نساز ہو جانی کوئی بڑی گل نہیں ہے. میرے مالک دی مرضی ہے, کسی نوں تندرست رکھے تے بھاویں بیمار کر چھڈے. باقی سانوں یہ چاہ نہیں کہ اسی تانوں نہ سنائیے. اسی اتوں آ سکنے تے سنا بھی سکنے. طبیعت چوتھی پنجویں دن دی طبیعت بڑی خراب ہے. آج کل میری تھان تے شرافت صاحب ہی بولن رہے ہیں. راتی سیالکوٹ بھی پہنچے سن, گھنٹہ سوا انہاں لایا ہے, تے میری تھان کو نہیں ہون. اچھا بھی جنہ نظم نہیں سنی وہ ہاتھ کھڑے کرو. میرے کو جنہ نظم نہیں سنی بس 10 ہاتھ نے سارے, باقی سارے مینوں پتا باہروں آئے بیٹھے ادھر.
ہوں سنان کا کون نہیں، میں تو سنا دیا گا، لیکن وہ گل یہ بھی سواد نہیں ہوتا گل کا، جیڑی سنی ہوئے نا وہ پھر سواد نہیں رہتا، شوق اُنہ چر ہوتا جنہ چر نہ سنے۔ ہاں ویکھاں اگلے دن میں گل پڑھی وہ سنا دینا کہ زبان نال اللہ تعالی دا ذکر کرنا جڑا نا یہ کی برکت ہوندی۔ بزرگاں دی مثال دیتی، جس طرح بانگا ہوندا نا، وہ بانگ پڑھدا ہے، وہ دی بانگ دی آواز محلے پنڈ جتھے جتھے جاندی لوگ آوندے نے اللہ دے ذکر نو مسجد وچ، جس لئے بندہ زبان نال ذکر کردا ہے نا تو بندے دے بدن دا جڑا پنڈے دا محلہ ہے نا، اس محلے چ جنے بھی وسدے نے، کون واسطے نے؟ اعضاء، ہڈ بندے دے، وہ سارے متوجہ ہوندے نے کہ یار کوئی سانو سددا ہے پیا۔ اللہ پاک دا ذکر زبان نال کیتا تو جسم دے اعضاء متوجہ ہوئے، انہاں آکھیا کوئی سانو سد رہا ہے۔ جدو متوجہ ہوندے نے نا تو دل جڑا ہوندا ہے یہ اللہ دی معرفت وچ لگ جاندا ہے، اور جڑے بدن دے دوسرے اعضاء نے وہ نبی دی شریعت وچ مصروف ہو جاندے۔ زبان دا ذکر میں سمجھو بانگے دی بانگ جڑی پورے بدن نو متوجہ کر کے اللہ دے نال لا چھڑدی۔ سمجھ آئی؟ سنو، اس واسطے زبانی ذکر نو عام نہ سمجھا، زبان ذکر مصروف رکھی، یہ دے اثرات اللہ تبارک و تعالی دل تے بدن دے تے خود بخود پا دیندا، اور بندہ یہ دی برکت نال شریعت دے چلن لگ پیا۔ بیٹھیاں دعا فرماؤ اللہ تعالی سب نو دو جہان دی خیر و برکت نال نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا کریم کریم ربا ساڈیاں کیتیاں نہ ویکھ، ساڈے احوال نہ ویکھ، ساڈے اعمال نہ ویکھ، پاک محمد دے صدقے اپنی شان کریمی دا صدقہ کریم ربا ساڈے حال تے رحم فرما، جڑے مریض نے انہاں نو شفا عطا فرما، خصوصاً ریاض بولے صاحب دا پتر بیچارہ بیمار ہے کافی، اللہ تعالیٰ انہوں شفا عطا فرما، اور بھی جڑے دوست احباب جو نیک مراد لے کے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ سب دی پوری فرماوے، رکھے اسلام تے مارے ایمان۔ نفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔